بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے فرائض میں دو طرح کے اعمال شامل ہیں۔ ایک تو وہ عمل جو اصل عمل سے پہلے ضروری ہے، جسے اصطلاح میں شرط کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ جو اصل اعمال میں شامل ہیں، جسے اصطلاح میں ارکان کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر حج کے فرائض اصلاً 3 ہوتے ہیں، جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، احرام باندھنا۔ یہ شرط ہے، احرام کے بغیر حج درست نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے وقت سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفہ میں کسی وقت ٹھہرنا، چاہے 1 ہی منٹ کیوں نہ ہو، یہ رکن ہے۔ نمبر 3، طواف زیارت کرنا، یہ بھی رکن ہے۔ فرض کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی فرض چھوٹ جائے تو حج صحیح نہ ہوگا، اور نہ ہی اس کی تلافی دم وغیرہ کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ 2 باتیں بھی فرائض حج کے ساتھ ملحق یعنی ملی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، وقوف عرفہ سے پہلے احرام کی حالت میں عورت سے صحبت نہ کرنا، کیونکہ اگر وقوف عرفہ سے پہلے جماع پایا گیا تو حج فاسد ہو جائے گا اور اس کی تلافی کی کوئی شکل نہ ہوگی۔ البتہ وقوف عرفہ کے بعد جماع کی تلافی ممکن ہے۔ نمبر 2، احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت میں ترتیب، کیونکہ ان میں سے کسی بھی طرح ترتیب الٹی تو حج درست نہ ہوگا۔ حج کے واجبات حج اصلاً 6 ہیں۔ نمبر 1، وقوف مزدلفہ، جس کا وقت ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان ہے۔ نمبر 2، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 3، رمی جمار کرنا۔ نمبر 4، قارن اور تمتع کو دم شکر دینا۔ نمبر 5، حلق یا قصر کرانا۔ نمبر 6، آفاقی کو طواف وداع کرنا۔ حج کے اصل واجبات کے ساتھ بہت سے واجبات ملحق یعنی ملے ہوئے ہیں، جیسے ممنوعات احرام، مثلا وقوف عرفہ کے بعد جماع کرنے، سلا ہوا کپڑا پہننے، سر اور چہرے کو ڈھانکنے سے بچنا وغیرہ۔ واجبات کا حکم، مذکورہ واجبات کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بلا عذر ادائیگی سے رہ جائے تو دم واجب ہوگا اور حج درست ہو جائے گا، چاہے قصداً چھوڑا ہو یا بھول کر۔ حج کی سنتیں۔ حج کے چند اہم مسنون اعمال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا۔ نمبر 2، حج کے مہینوں میں احرام باندھنا۔ نمبر 3، تلبیہ پڑھنا۔ نمبر 4، مفرد بالحج آفاقی اور قارن کو طواف قدوم کرنا۔ نمبر 5، طواف قدوم میں رمل کرنا، اگر اس میں نہ کر سکے تو طواف زیارت یا طواف وداع میں رمل کرنا۔ نمبر 6، طواف کرتے وقت بدن اور کپڑے کا نجاست حقیقیہ سے پاک و صاف ہونا۔ نمبر 7، صفا و مروہ کے سعی کے دوران میلین اخضرین کے درمیان دوڑنا مردوں کے لیے۔ نمبر 8، حجر اسود سے طواف شروع کرنا۔ نمبر 9، امام کا 3 مقام پر خطبہ دینا، 7ویں ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں، 9ویں کو عرفہ میں اور 11ویں کو منی میں۔ نمبر 10، 9ویں ذی الحجہ کی رات کو منی میں قیام کرنا۔ نمبر 11، 9ویں ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد منی سے عرفات جانا۔ نمبر 12، عرفات سے امام کے چلے جانے کے بعد نکلنا۔ نمبر 13، عرفات میں غسل کرنا۔ نمبر 14، ایام منی میں رات کو منی ہی میں رہنا۔ نمبر 15، تینوں جمرات کی رمی میں ترتیب باقی رکھنا۔ سنتوں کا حکم۔ سنتوں کا حکم یہ ہے کہ ان کو قصداً ترک کرنا برا ہے، مگر چھوٹ جانے سے جزا لازم نہیں ہوتی۔ احرام کی چند سنتیں۔ احرام باندھتے وقت کی چند اہم سنتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حج کے مہینوں میں احرام باندھنا۔ اگر شوال سے قبل احرام باندھ لیا تو خلاف سنت اور مکروہ ہوگا۔ نمبر 2، اپنے شہر کے مخصوص راستہ اور میقات سے احرام باندھنا۔ نمبر 3، احرام سے قبل غسل یا وضو کرنا۔ نمبر 4، ایک چادر اور ایک لنگی پہننا مردوں کے لیے۔ نمبر 5، 2 رکعت نماز ادا کرنا، لیکن کسی نے اگر مکروہ وقت میں احرام باندھا ہے تو اس وقت نماز ادا نہیں کرے گا۔ نمبر 6، احرام کے بعد تلبیہ کا برابر ورد رکھنا۔ نمبر 7، تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا مردوں کے لیے۔ حج کو جانے سے پہلے مسائل ضرور سیکھیں،
سب سے اہم چیز جس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ ارکان و مناسک حج سے واقفیت حاصل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں نہایت کوتاہی ہوتی ہے اور بسا اوقات مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے حج فاسد یا دم واجب ہوتا ہے اور لا علمی کی بنا پر احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت پر عمل کیے بغیر قبولیت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ارکان حج کی واقفیت انتہائی ضروری امر ہے۔ حج پر لکھی ہوئی کتابوں کا اچھی طرح مطالعہ کرنا اور واقف کار علماء سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان امور کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے اور باادب حاضری کی سعادت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔